مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آج خداوند کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑا فضل اور مجھ پر ایک بہت بڑا رحم کیا ہے کہ میں خداوند کا زندہ پاک کلام آپ سب تک بانٹ سکوں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں تو اس لیے آج ہم روزے کے متعلق خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام کے اندر روزے مختلف جگہ پر مختلف مقاصد کے لیے رکھے گئے۔ کچھ جگہ پر جماعتی روزے رکھے گئے، کچھ جگہ پر شفایتی روزے رکھے گئے، جس طرح کہ نینوا کے شہر کے لوگوں نے، شیر خور بچوں نے روزہ رکھا تو خدا جو اس شہر کو تباہ کرنے والا تھا اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اور اسی طرح آستر نے روزہ رکھا تو پوری قوم جو واجب القتل ہو چکی تھی، جو ایک ناممکن کام تھا، خدا نے اس کام کو ممکن کر دیا اس روزہ رکھنے کے وسیلہ سے، خدا کے سامنے خاکسار ہونے کے وسیلہ سے۔ اور خدا نے اس بڑی آفت کو بنی اسرائیل قوم سے جو ہے ٹال دیا اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں شامل ہو گئے۔ تو اسی طرح داؤد نے بھی روزہ رکھا، موسیٰ نے روزہ رکھا، ایلیہ نے روزہ رکھا، خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا۔ لیکن ہم بائبل مقدس میں سے ریاکاری کے روزے اور جو روزے خدا کو پسند ہیں ان کے متعلق غور کریں گے۔ اور ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے جہاں پر شاگرد جو تھے، فقی فرشتوں نے یسوع سے سوال کیا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ تو آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یسایہ 58 چیپٹر اور اس کی 3 آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد 6، 7 اور 8 آیت میں سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ اسی طرح 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے۔ یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ اسی طرح ہم متی کی انجیل میں سے خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، متی کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ سو خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سو پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے ہم ریاکاری کے روزے کے متعلق دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مختلف مذاہب، مختلف قوموں میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن جو روزہ بائبل مقدس کے مطابق رکھا جاتا ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق رکھا جاتا ہے، وہی روزہ باعث برکت ٹھہرتا ہے۔ اکثر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کی جو دنیاوی چال چلن ہے، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے کام اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، نہ کہ وہ روزہ رکھ کر خدا کی بادشاہی میں آئیں، اس کے قدموں میں آئیں اور اس کے آگے اپنے آپ کو خاکسار کریں، اپنے آپ کو خالی کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی سپرداری میں دیں۔ اور روزہ جو ہے یہ بدن کی قربانی کا نام ہے،
اور اپنے آپ اپنے جسم کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دے کر اور پوشیدگی میں بیٹھ کر خداوند کے حضور جب سرنگو ہوتے ہیں اور خاکسار ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو خداوند زندہ خدا جو ہے اس روزے کا جواب دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ ریاکاری کا روزہ رکھتے ہیں وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، دیکھو دیکھی روزہ رکھتے ہیں، اس بندے نے 10 روزے رکھ لیے، میں 20 رکھوں گا، یا میں بھی روزے رکھوں گا مجھے بھی ثواب ملے گا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ جب تک کوئی شخص خدا کی فرما برداری میں نہیں آتا اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لوگ سارا دن گالیاں بھی نکالتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے کھانا کھلانے کے بجائے لوگوں سے کھانا چھینتے بھی ہیں، اور ہر طرح کا برا فعل جو ان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے وہ ایز اٹ از چلتا ہے، جس کی وجہ سے خدا ان کے روزوں کا جواب نہیں دیتا، اور وہ دن رات آہیں مارتے ہیں کہ ہم نے بڑے روزے رکھے، ہم خدا کے سامنے شکوے کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے وہ کیا، لیکن تو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا اپنے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم سچے دل سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، جس طرح نینوا شہر کے لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ٹاٹ اوڑھ لیا، خاکسار ہو گئے اور اس کے سامنے جھک گئے، اور شیرخوار بچوں نے روزے رکھے اور ان کے جانوروں نے روزے رکھے، کسی نے چارہ نہیں کھایا، اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایک ایک شخص نے، بچے نے، بوڑھے نے، عورتوں نے، مردوں نے روزے رکھے۔ اور خداوند نے جب ان کا آہ و نالہ اور ان کی فریاد اور ان کی قربانی دیکھی تو خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب ہم بھی اپنے آپ کو خاکسر کر کے، خالی کر کے، اپنی خودی کو مار کر، اپنے جسم کی خواہشوں کو اس کی صلیب پر کھینچ کر اپنے آپ کو خالی نہیں کر لیتے، اپنی خودی کا انکار نہیں کر لیتے، اپنی مرضی کو ترک نہیں کر لیتے، اور یہ نہیں کہتے کہ خداوند اب میں نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے۔ جب ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو مار کر جاتے ہیں اور اس کو اپنا باپ جانتے ہوئے سب کچھ اس پر چھوڑ کر روزہ رکھ کر پوشیدگی میں اس میں بیٹھیں گے، تو خداوند زندہ خدا آپ کی مدد کے لیے آ کھڑا ہوگا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب بھی اسے پکارو گے وہ آ موجود ہوگا۔ وہ کہتا ہے جب ہم روزہ رکھ کر غریبوں کی فکر کرتے ہیں، یتیموں کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے مقدس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو چھوٹا جانتے ہیں، تو وہ بھی آسمان سے ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب خداوند کو ہمارا روزہ پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی کیا کہتا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، یعنی جب وہ سچائی آپ کے اندر ہوگی وہی آپ کی رکھوالی کرے گی، وہی آپ کے آگے پیچھے ہوگی، اور وہی سچائی آپ کی مصیبتوں سے، آپ کی پریشانیوں سے، آپ کی بیماریوں سے، آپ کے دکھوں سے، تکلیفوں سے، ان باتوں کو، ان ناممکنات کاموں کو جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی جا نہیں سکتے، آپ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، وہی صداقت آپ کو ان ہر ناممکن کام کو ممکن کر کے آپ کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم روح اور سچائی سے اس کی فرما برداری میں رکھ کر روزے میں اس کی حضور آئیں گے۔ اور لکھا ہے کہ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، جب آپ اپنے بدن کو دکھ دے کر، اپنے جسم کی قربانی دے کر، اپنے مال کی قربانی دے کر خداوند کے قدموں میں آئیں گے تو خداوند آپ کو جواب دے گا، کیونکہ وہ جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ اول اور آخر اور دنیا کا نور ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے، اور اس میں زندگی ہے، اور جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کے اندر سے بھی زندگی کے چشمے جاری کر دے گا،
اور پھر کبھی بھی آپ نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے۔ جس طرح اس نے سامریوں سے کہا، کاش کہ تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا جس سے تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ پیارے بہن اور بھائیو، جب آپ اپنی جسم کی سب خواہشوں کو مار کر، اس کے آگے جھک کر، خاکسار ہو کر، فروتن ہو کر اس کے قدموں میں آ جائیں گے تو وہ آپ کو ایسی زندگی بخشے گا، ایسا فضل بخشے گا، ایسا کلام بخشے گا، ایسا پانی آپ کے اندر سے جاری کرے گا کہ آپ کی زندگی میں پھر کبھی پیاس نہیں رہے۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم ریاکاری کو، منافقت کو، جھوٹ کو، فریب کو، لالچ کو، بدگوئی کو اور ہر طرح کے ناچ رنگ کو، ہر اس برے فعل کو جس سے خدا کو نفرت ہے، اسے اپنی زندگی سے ترک کر کے آئیں گے تو خداون بھی ہمارے نزدیک آ کر ہماری ہر بات کا ہمیں جواب دے گا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ چھوتا بھی ہے، وہ سونگتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے۔ ہمارا خدا کوئی محض بت نہیں ہے، ہمارا خدا غیر قوموں کی طرح نہیں ہے جو نہ جواب دے، نہ چھوئے، نہ بولے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہر وقت تجھے تکتی رہتی، اور ہماری ہتھیلی اس نے ہماری صورت، ہماری شبی اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ جو کہ ہمیں تکلیف دیتا ہے اس کی آنکھ کی پتلی کو تکلیف ہوتی ہے، اس قدر وہ ہمارے نزدیک ہے۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم اس کی کلام کے مطابق روح اور سچائی سے، پوری فرما برداری سے اس کے قدموں میں آئیں گے۔ اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ریاکار لوگ، جن کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ خداوند دیکھ، یوحنا کے شاگرد کہتے ہیں کہ دیکھ، ہم بھی اور فقی فریسی بھی جو ریاکاری کے روزے رکھتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھ، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اور یسوع نے ان کو جواب دیا کہ جب دلہا ان کے ساتھ ہے تو وہ روزہ کیوں رکھیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، یہ بہت بڑا اور بہت گہرا مکاشفہ ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شاگرد جو تھے اس وقت خدا کے ساتھ تھے، جس خدا کے سامنے روزے رکھے جاتے تھے، جس خدا نے نینوہ شہر کے لیے طوفان کو روک دیا، تباہی کو روک دیا، جس خدا نے آستر اور اس کی قوم کو بچا لیا، جس کے سامنے روزے رکھے جاتے تھے، آج روزوں کا مالک ان کے درمیان موجود تھا، زندگی کا مالک وہاں پر موجود تھا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، یعنی آدمیوں کا نور، آدمیوں کو نور دینے والا اور نور کا مالک جو تھا وہ زمین پر موجود تھا اور ان شاگردوں کے ساتھ تھا۔ اور وہ خدا جس کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، زندگی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، زندگی کا مالک، پترس نے کہا کہ خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، آسمان اور زمین اور بادشاہی کے بھیدوں کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ تو زندگی کا جو مالک تھا، جو قیامت اور زندگی تھا، جو اول اور آخر تھا، جو دنیا کا نور تھا، وہ ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے ان کو روزے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خدا سے رہنمائی حاصل کی جا سکے، خدا کی فرما برداری میں جایا جا سکے، خدا کے ساتھ ساتھ رہا جا سکے، روح کی گہرائی میں جانے کے لیے، روحانی تقویت پانے کے لیے، اور اس کے جلال میں اور آگے بڑھنے کے لیے، اور روح القدس کے ساتھ ساتھ دشمن پر غالب آنے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو خدا سے رہنمائی پانے کے لیے خدا تو ان کے ساتھ ہی تھا، تو پھر وہ کس سے رہنمائی پاتے؟ اس لیے ان کو روزے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک وقت آیا جب ان کا خدا ان سے جدا ہو گیا، تو لکھا ہے کہ شاگردوں نے روزے رکھے، پالوس نے روزے رکھے، اور بزرگوں نے روزے رکھے، اور جب برناباس اور پالوس کو خدمت کے لیے بھیجا جانا تھا تو ساری جماعت نے روزے رکھے اور ان کو مسح کیا، اور مسح کر کے پھر ان کو خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ پیارے بہن اور بھائیو، اس وقت جب یسوع دنیا میں تھا
تو یسوع جنگ لڑ رہا تھا ابلیس کے ساتھ، بدروحوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ہر چیز خداوند یسوع دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب یسوع ان سے جدا ہو گیا اور وہ روح القدس کی رہنمائی میں آ گئے، ان کا دوسرا مددگار ان کے پاس آ گیا، تو پھر ان کو روزوں کی ضرورت پڑی، کیونکہ اب جو جنگ ہے وہ اس کے بیٹے بیٹیاں لڑ رہے ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اس کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے، اور اس نے ہمیں حق بخشا کہ ہم اس کے فرزند ہیں۔ تو جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر لازمی ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور ہم سب کا جو دشمن ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ابلیس، شیطان، جسے پرانا ازدہا بھی کہا گیا ہے، جس کے کئی نام ہیں۔ آپ کی اور میری جو جنگ ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، اور ابلیس سے جنگ لڑنے کے لیے ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں رہنا پڑتا ہے، ہمیں روح القدس کی فرما برداری میں رہنا پڑتا ہے، اور روح القدس کی فرما برداری میں رہنے کے لیے ہمیں روزوں میں رہنا پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ روزے اور دعائیں کرنی پڑتی ہے، تاکہ ہم شرارت کی ان ساری روحانی فوجوں سے جنگ لڑ سکیں جن سے ہماری لڑائی ہے، کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بسی ہوئی ہیں، اور آسمانی مقاموں میں جو بسی ہوئی فوجیں ہیں، ہماری جنگ جو ہے دن اور رات بلکہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ان کے ساتھ جنگ پر غالب آنے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے، جادوگروں سے غلبہ پانے کے لیے، اور ابلیس کے ہر منصوبے پر غالب آنے کے لیے، حالات پر غالب آنے کے لیے، اور طرح طرح کی بیماریوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں دعا اور روزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزوں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح داؤد خدا سے رہنمائی لیتا تھا کہ کیا آیا خداوند میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں، تو خداوند کہتا تھا جب تک تو توت کی پھنگی کو ہلتے ہوئے نہ دیکھے، یا جب تو توت کی پھنگی کو ہلتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لینا خداوند تیرا خدا تیرے آگے سے گزر گیا ہے، تب تو جنگ کے لیے آگے بڑھنا۔ یعنی جس طرح داؤد خداوند سے رہنمائی لیتا تھا، اور بھی نبی خداوند سے رہنمائی لیتے تھے، موسیٰ بھی رہنمائی لیتا تھا، تو ہمیں بھی روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور ابلیس اور اس کی فوجوں پر غالب آنا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر وہ بات، ہر وہ بیماری، ہر وہ دکھ، ہر اس فعل کو جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے یہ ناممکن کام ہے، یہ ہماری زندگی میں کبھی حل نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ بیماریوں میں زندگی گزاریں گے، ہم ہمیشہ دکھوں میں زندگی گزاریں گے، ہم ہمیشہ تکلیفیں میں رہیں گے، فائنینشلی حالات ہمارے ڈسٹرب ہی رہیں گے، ہم کبھی سکھ میں نہیں آ سکتے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس نا امیدی کو اور اس مایوسی کو اپنی زندگی سے نکال کر خداوند اپنے خدا کے سامنے خاکسار ہو جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور اپنی ساری جسم کی خواہشوں کو ترک کر دیں، اپنے خیالوں کو ترک کر دیں، اور اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب آپ توبہ کر کے اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اور اس کے لہو سے دھل کر اس کی صلیب کے نیچے آ جائیں گے، تو روزہ رکھ کر خاکسار ہوں گے، تو خداوند آپ کا زندہ خدا آپ کے پاس آئے گا، اور آپ کے سارے مسئلے مسائل، آپ کی ساری مشکلیں، آپ کے سارے طوفان روکنے کی برکت آپ کو دے گا، آپ کو اختیار دے گا، آپ کو اتھارٹی دے گا کہ جاؤ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آپ کو اختیار دے گا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ آپ نے دشمن کی ساری قوت پر غالب آنا ہے، نہ کہ آدھی قوت پر غالب آنا ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب آپ زندہ خدا کے قدموں میں آ کر اپنے آپ کو خاکسر کریں گے، اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے، اپنے آپ کو عاجز کریں گے، حلیم کریں گے، پاکیزگی میں لے کر آئیں گے، اور اپنے آپ کو اس کے حضور اس کی فرما برداری، اس کی رہنمائی میں پیش کر دیں۔ خدا میں اپنی مرضی کو ترک کرتا ہوں، اور روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو خالی کریں۔ خدا آپ کے اندر آ کر سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، نہ اس جیسا کوئی آیا، نہ کوئی آئے گا، اور نہ اس کی طرح کوئی آسمان پر گیا، جس طرح کہ وہ مر کر زندہ ہو کر اور سب دنیا کے سب قوموں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ سب کے سامنے زمین پر واپس آئے گا، اور جنہوں نے اس کو چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور قومیں اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گی، اور اس کے بیٹے بیٹیاں اور اس کی دلہن خوشی سے منائیں گی، اس لیے کہ اس کا دلہا زمین پر آ چکا ہے۔ اس لیے ہمارے خداوند جیسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے،
बदरूहें निकालने का इख्तियार उसके पास है, और मौत और जिंदगी पर इख्तियार सिर्फ आपके और मेरे यस्सु के पास है। हर लाइलाज बीमारी का इख्तियार सिर्फ यस्सु नाम के अंदर है, यस्सु के पास है। इसलिए यस्सु के कदमों में आ जाएं और उससे अपना निजात दहिंदा कबूल करके खाकसार होकर उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका दें, तो वो आपको भी मुर्दे जिंदा करने जैसी ताकत बख्श सकता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आए सभी अपने सर को झुकाएं और झुक जाए उसके सामने और अपने आप को खाली कर दें कि खुदावंद मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने जिस्म की ख्वाहिशों को तर्क करता हूं, मैं अपनी सारी मर्जी को तर्क करता हूं, और खुदा हर उस बुरे फेल को जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, हर उस झूठ को, फरेब, लालच और खुदा बदगोई और नाच रंग, हर तरह का बुरा फेल मैं अपनी जिंदगी से तर्क करता हूं और तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं, और तू मेरी जिंदगी में आ और अपने बेटे के लहू से मुझे धो डाल और मुझे एक नया इंसान बना दे, क्योंकि जो कोई तू तेरे अंदर है वो नई मखलूक है। खुदा मैं तौबा करता हूं, मैं इकरार करता हूं, सच्चे दिल से इकरार करता हूं, और खुदा मैं अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूं, और मैं शर्मिंदा हूं खुदा, लेकिन खुदा मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मेरी जिंदगी में आ और मुझे नया बना दे। मेरा ईमान है खुदावंद कि मैंने ईमान से माफी मांगी और तूने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, और खुदावंद मैं तेरे कदमों में आता हूं। आज मुझे अपने बेटे के लहू से देकर दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आने का इख्तियार दे। मैं अपने आप को खाकसार करता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, और खुदावंद तेरा कलाम मेरे अंदर होकर गुजरे, और खुदा मेरे बंद और मेरे गूदे गूदे को चीर डाले खुदावंद खुदा, ताकि तेरा कलाम मेरे अंदर बस जाए, और खुदा मेरा दिल तेरा मकदस बन जाए, ताकि खुदावंद मैं दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ सकूं, हर बीमारी पर गालिब आ सकूं, हर तकलीफ पर गालिब आ सकूं, और खुदावंद हर नाउमीदी को खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी से तर्क करता हूं। मेरा ईमान है कि अब तो मेरी जिंदगी में आ चुका है और मैं हर चीज पर गालिब आऊंगा। अपनी बीमारियों को हुक्म दे, अपनी तकलीफों को हुक्म दे कि वो आपके अंदर है, वो आपके साथ है। जब आप उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो वो आपके अंदर है। अपनी बीमारी को हुक्म दे, वो आपका कहा मानेंगी। आप बदरूहों को हुक्म देंगे, वो आपकी कहा मानेंगी। लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, तो और वो बदरूहों पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। वो सांपों को हाथ में उठा लेंगे तो उन्हें कोई ज़र नहीं पहुंचेगा। आपका जिंदा खुदा आपके अंदर है। मैं यस्सु के नाम से आज तेरे बेटे बेटियों को बरकत देता हूं। जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में अजीब चेंज आए, अजीब रिवाइवल आए। यस्सु के नाम में हर तरह की बीमारी जाती रहे, यस्सु के नाम से हर तरह की कमजोरी जाती रहे, यस्सु के नाम से इनके अंदर खुदा जो भी नाम विधियां हैं वो जाती रहे यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से। ओ खुदावंद जिस चीज की इनकी जरूरत है, इनकी दरखास्तें हैं, इनकी मनाजातें हैं, वो यस्सु के नाम में पूरी होती चली जाए। इसलिए कि खुदावंद इन्होंने तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। इन पर तेरा फजल, तेरा रेमा और तेरा मस्सा बढ़ता चला जाए। मैं तेरा खादम होते हुए आज जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं उनको जमीन पर बरकत देता हूं। खुदावंद तो आसमान खोल कर इन्हें बरकत देना। मेरा ईमान है खुदावंद कि तूने इन्हें बरकत दे दी है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।